IMF سے 1 ارب 16 کروڑ ڈالر پاکستان منتقل، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تصدیق کر دی۔ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ نے 29 اگست کو پاکستان کے لیے قرض کی منظوری دی تھی۔ قرض کی قسط ملنے سے پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہو گئے۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان کا جواب غیر تسلی بخش قرار، عدالت نے 7 دن میں دوبارہ سوچ کر جواب داخل کرانے کی مہلت دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سبات کا تحریری حکم نامہ جاری، چیئرمین PTI کی ذاتی حیثیت میں پیشی، خاتون جج کو دھمکی دینے کے جملے جوش خطابت کا نتیجہ قرار دے دیے، الفاظ واپس لینے کی بھی پیشکش۔ ایسے تحریری جواب کی توقع نہیں تھی، زبان سے نکلی بات واپس نہیں جاتی۔ عمران خان کے قد کاٹ کے لوگوں کو ہر لفظ سوچ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے، چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ تمام عدالتی کارروائی کو شفاف رکھیں گے۔ دانیال عزیز، طلال چودھری اور نہال ہاشمی کیسز میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے دیکھ لیں۔ توہین عدالت کیسز پر عدالت عظمیٰ کے فیصلوں پر عمل لازم ہے، وکیل حامد خان سے مکالمہ۔ کہ قانون اپنا رستہ لے گا اور اس کیس میں بھی انشاءاللہ اسی معیار کو سامنے رکھا جائے گا جس معیار کو اور جس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی میں پاکستانی سیاستدانوں کے بشمول وزرائے اعظم کے مقدمات کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم نے اس جو آڈیو کنورسیشن ہے اس کی فورینزک آڈٹ کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ رپورٹ آنے کے بعد انشاءاللہ العزیز مشاورت کا عمل مکمل ہوتا ہے تو انشاءاللہ العزیز قانون کے مطابق اس پہ بھی عمل کیا جائے گا۔ طلال چودھری، دانیال عزیز توہین عدالت کیس میں نااہل ہوئے، رکنی اسحاق دھونا پڑا۔ نہال ہاشمی کو جیل بھیجا گیا لیکن لاڈلے کو ایک اور موقع دے دیا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 25 کی روح سے عمران خان پر بھی دیگر سیاستدانوں کی طرح فیصلہ ہونا چاہیے، وزیر قانون کا مطالبہ۔ شوکت ترین کی آڈیو لیک کا فورینزک کروائیں گے، رپورٹ آنے کے بعد قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اعظم نذیر تارڑ نے حکومتی حکمت عملی بتا دی۔ کہ آپ نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کو نقصان ہوگا، بالکل نہیں تسلیم کیا، اور پاکستان کا فائدہ ہے۔ 220 ملین لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں یہ انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 20 کروڑ عوام کے فائدے کی بات کی، انفرادی فائدے کے لیے کچھ نہیں کہا۔ شوکت ترین نے غداری کا الزام مسترد کر دیا۔ اگر یہ غداری ہے تو ماضی میں IMF دستاویزات پھاڑنے والوں کو کیا کہیں گے؟ سابق وزیر خزانہ کا آڈیو لیک پر رد عمل۔ اندرون سندھ سیلابی ریلوں نے پھر سے تباہی مچا دی، دادو کی تحصیل جوہی کے سینکڑوں دیہات میں پانی داخل، میہر انڈس ہائی وے پر نہریں بن گئیں، خیرپور ناتن شاہ کی آخری لائف لائن خداوا بند میں شگاف۔ سیلابی ریلوں نے آبادی کا رخ کر لیا، سینکڑوں علاقہ مکین محصور، دریائے سندھ کا ریلا بھی نواب شاہ پہنچ گیا۔ مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی پشتوں کو مضبوط کرنے میں مصروف عمل، مردوں کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی پیش پیش۔ مزید 3 افراد سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق۔ جعفر آباد کے ہیڈ کوارٹر ڈیرہ لاہیار میں سیلابی صورتحال برقرار، ترکی کالونی، A1 سٹی مراد کالونی، کرم شاہ کالونی، بھٹا محلہ اور ریلوے کالونی میں ہزاروں گھر برباد ہو گئے، کوئی امداد نہ پہنچی۔ لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی، لوگ رسیوں کا سہارا لے کر پانی سے گزرنے پر مجبور، ریگزین اور کپڑے کے ٹکڑوں سے جھونپڑیاں بنا کر سڑکوں پر رہنے لگے، ٹوٹی پھوٹی چارپائیوں پر گزر بسر۔ وزیر اعظم سیلاب متاثرین کا غم بانٹنے سواب جا پہنچے، متاثرین کو گلے لگا کر تسلی دی، سیاحوں کے کل تک مکمل انخلا کی یقین دہانی۔ ہوٹل دریا کے اندر تعمیر کیے گئے، غلط منصوبہ بندی اور غفلت کی وجہ سے تباہی ہوئی، شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ خیبر پختونخوا کے لیے 10 ارب روپے امداد کا اعلان، سڑکیں جلد سے جلد بحال کرنے کی ہدایت کر دی، عالمی امداد کے ایک ایک پیسے کو امانت سمجھ کر سیلاب زدگان تک پہنچانے کا اعلان۔ وزیر خارجہ کے ہمراہ 20 سے زائد ممالک کے سفارتکاروں اور عالمی اداروں کے نمائندگان کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ، سکھر ایئرپورٹ پر NDMA کی جانب سے بریفنگ، وزیر خارجہ نے تفصیلات بتا دی۔ بلاول بھٹو کی سکھر کی ڈونر کانفرنس میں شرکت، چاروں صوبوں میں امداد کی یکساں تقسیم کی یقین دہانی۔
लीगी रहनुमा मरियम नवाज का जनूबी पंजाब में सैलाब ज़दा इलाकों का एक और दौरा। राजनपुर की तहसील फाजिलपुर में मुतासरीन से खिताब में स्टेज गिर गया। मरियम नवाज फौरी संभल कर लोगों से दोबारा मुखातिब हो गई। मुतासरीन को हर मदद की ताउन की यकीन दहानी। साहब के हुक्म के मुताबिक, शहबाज शरीफ साहब के वादे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आपकी तकलीफें दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सूबे में सैलाब से मुतासर अजला के तूफानी दौरे जारी हैं। सक्खर से सहवन पहुंचने पर उमर खान जमाली गांव में बनता मुआयना। वज़ीर इत्तला सिंध भी इन एक्शन। सैलाब मुतासरीन के मसाइल हल करने के लिए भरपूर कोशिशों की यकीन दहानी। स्वात की जन्नत नजीर वादी कालाम को पहाड़ी रेलों ने उजाड़ दिया। कोहिस्तान और कोलाई में सैलाब से 630 घर मुकम्मल तबाह, 250 को जुज़वी नुकसान। सड़क तबाह होने से हजारों की तादाद में सयाह मैसूर। इलाके में चौथे रोज भी रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस। वज़ीर आला महमूद खान नुकसानात का जायजा लेने कोहिस्तान जा पहुंचे। इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। टमाटर और प्याज की दरामद पर टैक्स की छूट। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स की छूट रवां साल 31 दिसंबर तक नाफिजुल अमल रहेगी। मुश्किल की घड़ी में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चीन भी पेश। दोस्त मुल्क के मजीद 2 तैयारे कराची पहुंच गए। सैलाब मुतासरीन के लिए सामान में 3000 टेंट्स और दीगर इमदादी अशिया शामिल। पाकिस्तान का चीन से इजहार तशक्कुर। दफ्तर खारजा के मुताबिक अब तक चीन से 4 तैयारे इमदादी सामान लेकर पहुंच चुके हैं। आगे बढ़िए, सैलाब ज़दगान का सहारा बनिए। आफत ज़दा हमवतनों की मदद में ड्रॉन मीडिया ग्रुप पेश। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप बलूचिस्तान पहुंच गई। इमदादी सामान में खैमे, खुराक, बर्तन और दूध समेत दीगर अशिया शामिल। कराची में क्लिफ्टन और IH चंडीगढ़ रोड पर लगे इमदादी कैंप्स में आज भी आवाम की बड़ी तादाद ने अतियात जमा करवाए। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में वबाई अमराज फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। सैलाब ज़दा इलाका जात में डायरिया, जल्दी अमराज और डेंगू फैलने का खतरा। अमराज की रोकथाम के लिए बीमारों की निगरानी करने की हिदायत। पाक फौज का सैलाब ज़दगान से इजहार यकजहती। 6 सितंबर को GHQ में होने वाली यौम दिफा की मरकजी तकरीब मुलतवी कर दी गई। सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का अज़्म। सितंबर में मामूल से जायद बारिशों की पेशगोई। सिंध में मानसून के कम से कम 2 सिस्टम्स तेज बारिशें बरसा सकते हैं। थरपारकर, उमरकोट और बद्दीन में मामूल से 20 से 30% जायद बारिशों का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल और लाहौर में भी मामूल से जायद बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कराची के लिए बिजली 3 रुपए 43 पैसे सस्ती। बाकी मुल्क के लिए नर्ख 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट बढ़ा दिए गए। नेपरा ने मंजूरी दे दी। महंगे पावर प्लांट चलाने से बिजली महंगी हुई। नेपरा के रिमार्क्स।